نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، میزان میں سب سے پہلے حسن اخلاق اور سخاوت کو رکھا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تخلیق فرمائی تو اس نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے قوت عطا فرما، یعنی ایمان اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حسن خلق اور سخاوت سے تقویت بخشی، یعنی ایمان جو ہے یہ مضبوط ہو جاتا ہے حسن خلق سے اور سخاوت سے۔ اور جب کفر پیدا ہوا تو کفر نے عرض کی کہ یا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخل اور بد خلقی میں جو ہے اس میں اس کی طاقت رکھتی کفر کی۔ تو بد خلقی اور بخل یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے کفر مضبوط ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے، اور اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوش خلقی سے کام لیں۔ اور یہ حدیث آئی ہے اس میں ابو داؤد اور ترمذی میں جو ہے وہ اس حدیث کا ایک ٹکڑا ابو داؤد اور ترمذی میں آیا ہے۔ اس کے بعد آگے طبرانی کی ایک حدیث ہے کہ حسن الخلقی خلق اللہ العظم، کہ خوش خلقی خدائے اعظم کی خلق ہے۔ خوش خلقی اللہ تعالیٰ کا خدائے اعظم کا خلق ہے یا اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو یعنی خلق جو ہے وہ خلق ہے، خلق تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمیں اس اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کی قدر کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایمان کے اعتبار سے کون سا مومن افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اخلاق کے اعتبار سے سب سے افضل ہے وہی ایمان کے حوالے سے بھی سب سے افضل ہے۔ تو پچھلی جو حدیث تھی اس میں اس کی ہمیں اس کی تائید ملتی ہے پچھلی حدیث کی اس حدیث میں۔ تو اس حدیث کے راوی ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی میں یہ حدیث وارد ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح جو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے وہ بھی حدیث سے ہی جو ہے وہ منقول ہے، اور خرائطی میں مکارم الاخلاق میں آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، کہ یا اللہ تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، میری تخلیق کو اچھا بنایا ہے، اب میری سیرت میرا خلق بھی اچھا کر دے، یعنی خلق اچھا کیا ہے تو خلق بھی اچھا کر دے۔ پھر اسی طرح ایک اور دعا ہے کہ اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے
کہ یا اللہ میں تجھ سے صحت اور عافیت اور خوش خلقی کا سوال کرتا ہوں، یعنی صرف صحت اور عافیت نہیں بلکہ اچھے خلق کا بھی سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن حبان کی حدیث ہے اور حاکم میں بھی ہے، کہ آدمی کا کرم اس کا دین ہے، حسب خوش خلقی ہے اور مروت عقل ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز مجھے سب سے زیادہ محبوب اور با اعتبار مجلس کے مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جس شخص میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جس شخص میں یہ تین چیزیں یا ان میں سے ایک نہ ہو، اس کے کسی عمل کا اعتبار نہ کرو۔ ایک تو یہ کہ تقوی، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اسے روکو، اگر تقوی نہیں ہے انسان میں اس کے عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ دوسرا بردباری، جس سے بیوقوف کو باز رکھے، یعنی بردباری نہیں ہے تو پھر اس کے عمل کا اعتبار نہیں ہے۔ اور اخلاق، جن کے سہارے لوگوں کے درمیان زندگی گزارے۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے آغاز میں یہ دعا فرماتے تھے کہ اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق، اے اللہ اچھے اخلاق کی طرف میری ہدایت کر، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں کرتا، اور مجھے برے اخلاق سے دور رکھ، تیرے سوا برے اخلاق سے کوئی دور نہیں رکھ سکتا۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ حسن خلق آدمی کی نیک بختی میں سے ہے، یہ خرائطی مکارم الاخلاق میں آئی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، ہر بندے سے خندہ پیشانی سے ملیں، ہر شخص سے ہے وہ ایک طرح سے پلکوں کو جھکا کے سلام کریں۔ ویسے تو نہیں جھکنا چاہیے کسی کے سامنے، لیکن آپ کم از کم پلکوں کو جھکا دیں، عاجزی کا اظہار کریں، غصہ نہ کریں۔ اگر کسی نے غصہ کیا ہے تو آگے بہت پولائٹلی، بہت نرمی سے اس کا جواب دیا جائے، یا پھر آگے سے خاموش رہے بندہ۔ اور ہے وہ ایک حدیث ہے کہ لیس منا من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا، تو جو بڑے ہیں ان کی عزت کی جائے، اور جو چھوٹے ہیں ان کی جو ہے وہ ان کے ساتھ شفقت کا اور رحم کا معاملہ فرمایا جائے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا درس ختم ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔